ساری ڈرائنگ ہے. پانی تو سارا بارشی ہے نا. بارشی سر. سارا پانی بارشی ہے. ساری چیز جو واسطہ ہے وہ بارشوں کے ساتھ. تو پانی کا سر یہ ڈرائی کورس میں بھی اتنا پانی اویلیبل ہے کہ اس کا جو پانی کا لیول ہے وہ مینٹین ہے اس کو. مسئلہ باقی ایریا تو ہائٹ پہ ہے، لیکن یہ گاؤں ہے یہ تھوڑا سا اس سے اریگیشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے. باقی تو بیسیکلی واٹر لیول اس کا ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو فلڈ بعد کا اس کی پروٹیکشن ہے انوائرمنٹ کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گی. اور یہ مجھے بتائیں گے یہ سی آر آئی پی کا پہلا پروجیکٹ ہے یا اس ڈیم کے حوالے سے؟ پہلا پروجیکٹ ہے. باقی جو ہمارے پروجیکٹس ہیں سر بیسیکلی فلڈ میٹیگیشن کے یا اس کا ڈیم اس کا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا یہ. چلو جی میں اگلے دن گیا رملہ کوٹ میں منتریک میں واٹر سپلائی کا پروجیکٹ ہے وہ دیٹ از اے ڈیم ایکچولی. اس سے ہم نے پانی لفٹ کر کے بھروانا ہے رملہ کوٹ میں. وہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جو پی پی ایچ ڈپارٹمنٹ کا ہے. پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ کا ہے. تو آپ کا بھی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انہیں کے انڈر میرے خیال سے پی ایچ ڈی والا اریگیشن والا بشار صاحب کا تھوڑا کیمرہ کدھر ہے فون کدھر ہے. جی خان صاحب کا کہ ان کے ویژن کی روشنی میں ہم پورے آزاد کشمیر میں اور بھمبر میں بالخصوص جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے کافی جو کام ہے وہ اس وقت 3 سالوں میں آگے بڑھا چکے ہیں. اور یہ جو کام ہے ڈیم کا منی ڈیم کا آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں دیہی علاقوں میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ منی ڈیمز بنانے چاہیے اس علاقے میں. اور یہ علاقہ جو ہے وہ بیسیکلی ذمہ داروں کا علاقہ ہے اور یہاں پہ اگر زراعت ترقی کرے گی تو پورا آزاد کشمیر ترقی کرے گا. اس حوالے سے جب میرے پاس محکمہ تھا زراعت کا اور لائف سٹاک کا اور اریگیشن کا تو اس دوران بھی بات چیت اس حوالے سے چلتی رہی. فیزیبلٹی رپورٹ سے بنی اور انصر یعقوب صاحب اور خالد صاحب بشارت صاحب جناب کیس خورشید مرحوم مغفور کے دور میں یہاں پہ ایک نہر بنائی گئی اور وہ نہر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی اوپر سے تھوڑا سا اوپر سے اور وہ جو ہمارا آخری گاؤں ہے وہاں تک جاتی تھی پنڈی جونجا تک. اور یہ سارے علاقے جو ہے وہ رڈیام کے اور پوچھی کے اور باقی علاقے اس سے مستفید ہوتے تھے. لیکن وہ بدقسمتی کے بعد میں جو ایک ہمارا تصال ہے یا ہماری غفلت ہے اس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا کام ختم ہو گیا اور آج کل صرف اس کی چند نشانیاں باقی کوئی نشانی اس کی ہے نہیں. اگر رڈیام میں چلے جائیں یا کس کھبلا میں تو آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے برج جو ہے وہ نظر آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رڈیام کا علاقہ نہیں کس کھبلا کا علاقہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے یا کسی ایک جگہ کوئی نشانی آپ کو نظر آ جائے ورنہ وہ ساری نہری جو ہے وہ ختم ہو گئی. مسلسل جو ہے وہ پروجیکٹس آتے رہے جس میں یہ علاقہ جو ہے وہ میری ترجیح میں شامل تھا اور میں نے رائے فاروق عالم صاحب سے گزارش بھی کی تھی کہ یہاں پہ کام کیا جانا چاہیے. تو یہ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا شکر گزار ہوں جناب آصف شاہ صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. ہمارے جو اے سی ایس ڈیولپمنٹ ہے ان کی بڑی کاوش ہے. جو سیکٹری ہے ہمارے اریگیشن کے طارق صاحب ان کا بھی اور بشارت صاحب کا یہ ساری ٹیم مل کے ان کاموں پہ لگی ہوئی ہے. اور ابھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمیں تقریباً 2 ارب روپے کا حکومت پاکستان کی جانب سے اور ورلڈ بینک کے تعاون سے اور ملا ہے انہی معاملات کے لیے. اصل میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی کچھ کام ہونا چاہیے لیکن ان کو بھی اب پتہ چل گیا کہ جلدی نہیں ہو سکتا. یہ اس پہ بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور افسران صبح شام اس کے اوپر کام کرتے ہیں تب جا کے اسکیمیں جو ہے منظور ہوتی ہیں اور اس کے کام شروع ہوتا ہے. پھر ٹینڈرنگ پروسیس آتا ہے.
ख्वाजा शौकत साहब यहाँ पे मुजफ्फराबाद से हमारे भाई हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये काम कर रहे हैं, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो दूर दराज इलाके में आए लेकिन ये इलाका आपका अपना इलाका है, तो इससे फ़वाइद गिनवाए हैं अंसर साहब ने। अंसर साहब ये जो इलाका है ना, कसगुमा से लेके कसगुमा और कस खडोड़ा, कस उसमें कसगुमा में एक कस जमाल भी है और खड़ोड़ा का कस है, फिर उसके बाद कांगड़ा फकरोट का है, फिर उसके बाद दौरा का है, फिर उसके बाद रड्याम का है, फिर उसके बाद ये बिम्बर नाला आ जाता है, फिर कस सनातर है, फिर उसके बाद हमारा जो है वो मछोड़े का कस है, फिर उसके बाद कुछ धंधड़ के इलाके हैं और फिर उसके बाद पिथुरानी का इलाका है, फिर मलोट का इलाका है, फिर आगे कुलियाँ का इलाका है। ये सारे नाले हैं जो शमाल से जनूब की तरफ जाते हैं और इनके दरमियान में मीरपुर से लेके इफ्तिखाराबाद शम तक जो है वो आबादी है और एक आइडियल एरिया है। जो इलाके पहाड़ी इलाके हैं यानी शमाल की जानिब है रोड से, उनमें डैम बनाए जाने चाहिए और बन जाएं तो वाटर टेबल जो है यानी नीचे जो पानी की सतह नीचे जा रही है वो बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा जो इरोजन होता है यानी कटाव होता है लोगों की ज़मीनों का, वो रुक जाता है। तीसरी बात जो अंसर साहब ने भी आपसे बात की कि एनवायरनमेंट जो है वो यानी ये जो आलूदगी है फ़ज़ा में, पहले ज़माने में लोग कहते थे हर चीज़ नज़र आती है, अब आसमान की तरफ देखें तो थोड़ी देर बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये आलूदगी है, बारिश हो जाए तो सूरज निकले तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, फिर उसके बाद फिर क्लैरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आलूदगी है फ़ज़ा में और उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं कि तो इसमें भी ये सबसे बड़ी जो डैम जो हैं और इनके करीब अगर दरख्त लगाए जाएं तो बहुत फ़ायदा पहुंचता है। और फिर उसके बाद ये है कि अगर आप मछली की यहाँ पे फार्म बनाएं तो उसका भी आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। फिर पानी अगर आप ज़मीनों पे लगाएं तो यहाँ पे तो पानी जो है इसका सिलसिला और हो जाएगा, बाद में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो इलाका है जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, ये इलाका जो है वो उसमें बाज़ जगहों के ऊपर अगर लोग चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आबशार होटल वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बिम्बर में टूरिज़म को फ़रोग़ देने में सबसे पहल की। यहाँ पे छोटा सा इन्होंने काम किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग पंजाब से आना शुरू हुए, बाबा शादी शहीद जो लोग जाते थे। तो ये जो हमारे होटल वाले हैं इनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा इस लिहाज से पहुँचेगा कि यहाँ पे टूरिज़म आएगा, यहाँ पे लोग तस्वीरें बनाएंगे, खड़े होंगे और एहतियात से सेल्फियाँ बनाएंगे ताकि पानी में ना गिर जाए। लेकिन ये है कि ये एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट बन जाएगा, उसको और बेहतर बनाना चाहिए और उसमें जितनी आप कोशिश करेंगे। मैंने ठेकेदार साहब से भी कहा, अपने डिपार्टमेंट से भी कहा कि इस मामले को ज़रा बेहतर करें और जल्दी से काम करने की ज़रूरत है। फिर जो फॉरेस्ट वाले हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने स्टेडियम में उन्हें कहा कि यहाँ पे 3 एनक्लोजर बनाए जाएं, आपको पता नहीं अंदाज़ा हो या नहीं, आपको याद हो, तो एक काम नहीं हुआ वहाँ पे। यानी इतने लाडले अफसर है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, काम करने का ठेका नहीं है इनके पास के। वो एनक्लोजर बनाने चाहिए थे, वहाँ पे ट्रीज़ लगाने चाहिए थे, मुख्तलिफ फलदार पौधे लगाने चाहिए थे। डीसी साहब ने कोशिश की थी, आप भी कोशिश करें ताकि हमारी एनवायरनमेंट जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है डैम जो है इसके बनने के बाद जो इसके फ़वाइद हासिल होंगे, उसके बाद जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में आके इन इलाकों की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगी। और जिन इलाकों के अंदर मैंने निशानदेही की है कि वहाँ पे और मिनी डैम बनाए जाने चाहिए, चंगड़ का इलाका हमारा है, इसमें बन सकते हैं छोटे डैम जिससे आबादी मुतासर ना हो, जिससे आबादी को नुकसान भी ना हो, हमें ज़्यादा जो है वो मुआवजे भी ना देने पड़े। छोटे छोटे डैम वो बनाए जाएँ तो इससे इस इलाके को बेहतर बनाया जा सकता है। इस इलाके की ज़राअत मज़ीद जो है वो तरक्की कर सकती है और लोग जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो सकते हैं। और जो लोग हमारे बाहर जाते हैं वो अब पता नहीं जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, क्या हालात हैं बाहर के, लेकिन मकामी सतह पे अगर आप मेहनत करें तो बहुत सारे फ़वाइद जो है वो आप मुल्क और कौम के लिए पैदा कर सकते हैं, अपने लिए भी पैदा कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो काम जो है वो आगे बढ़ेगा। बिम्बर शहर की प्रोटेक्शन के लिए और उसके नीचे पिंडी जुंजा तक जो जितना इलाका आता है, सेरला है, पंडोड़ियाँ है, लखपर है,
झुंझा है, मोड़ासदा का इलाका है, माछिया का इलाका है, इसके लिए भी एक जामिया मनसूबा जो है वो बन रहा है ताकि सारा का सारा निज़ाम कासनातर के इलाका बिलखसूस जो है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि उनकी ज़मीन बड़ी मुतासर हुई है वो ये इलाका जो है, तो ये सारे कोशिशें मेरी शामिल हैं, कुछ काम हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है लेकिन एक अपनी तरफ से एक नीयत का इज़हार है। तो यहाँ पे लोग नीयतों पे भी शक करते हैं, अब उसका क्या किया जाए। तो बेसिकली काम जो है वो भिम्बर में डेवलपमेंट का क्रेज़ बहुत है, लेकिन भिम्बर में डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता। मॉरली जो अखलाकी तौर पे सपोर्ट करने की बात होती है वो एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ पे हम छोटे छोटे मामलात की वजह से जो है वो उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से भिम्बर की तामीर और तरक्की जो है वो इतनी आगे नहीं बढ़ सकी। मैं बाद में बात करूँगा, एक बड़ा फंक्शन है उस पर, लेकिन ये आज जो सड़कें आपको नज़र आ रही हैं आज़ाद कश्मीर में पहली मिसाली सड़क है चिड़ावला से लेके भिम्बर तक और भिम्बर से लेके जातना तक रिकॉर्ड में, और भिम्बर के लोगों ने कुर्बानी भी बड़ी दी है कि बगैर मुआवजे के जो है वो जगह दी है। ये बड़ी कुर्बानी है लोगों की। चंद लोग हैं जिनके दिल अभी कुशादा नहीं हुए, अल्लाह करे उनके दिल भी खुल जाएँ। दिल खुलने से मुराद मेरी ये नहीं है कि उनको हार्ट अटैक खुदा न खास्ता आ जाए, मुराद ये है कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करें। तो वो ज़रूरी बात है कि जो करनी थी आपसे। मैं अंसर साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके दौर में आपकी इस टीम ने अच्छा काम किया है और बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए हैं, आइंदा फ्यूचर में जो आएंगे उनको भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये किन लोगों की मेहनत का नतीजा है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात होती नहीं है कि कोई बंदा किसी को रिकगनाइज़ करे। तो यहाँ पे मैं अपने जो टीम के अहम आदमी हैं बिशारत साहब जो मेरे डिपार्टमेंट में हैं उनको मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, और अंसर साहब को, कि उनकी कोशिश और काविश से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज़ाद। और ये नहीं है कि मैं सिर्फ भिम्बर में कर रहा हूँ, ये भी बात आपको होता हूँ, ये नीलम से लेके बाग चले जाएँ, मुजफ्फराबाद चले जाएँ, आप रावलाकोट चले जाएँ, पलंदरी चले जाएँ, कोटली चले जाएँ, सारे इलाकों में ये काम हमने जो है वो शुरू किए। और इसके लिए अब डोनर्स के और हुकूमत पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे फंड्स रोके नहीं बल्कि हमें ज़्यादा फंड्स दिए, और इस वजह से ज़्यादा फंड्स दिए हैं कि हमने काम किया। पंजाब से ज़्यादा पंजाब में इतना काम अभी नहीं हो सका, बाकी सूबों में इतना काम नहीं हो सका जितना डेवलपमेंट का काम आज़ाद कश्मीर में हुआ है, और जिसकी वजह से डोनर एजेंसीज जो हैं जिनमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामी तरक्याती बैंक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि हमने मालियाती डिसिप्लिन पैदा किया, डेवलपमेंट का डिसिप्लिन पैदा किया है, और किसी इलाके को इग्नोर नहीं किया, सबको बराबरी की सतह के ऊपर जो है ट्रीट किया, और कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा भी जो है वो इस हवाले से लोगों की खिदमत। रिसीव करने से लाइन में रहे वजह, लाइन में इधर ही आएंगे। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच भाईजान। भाई इस तरह सर इसको उठा के परे करो। नहीं परे करो ना, थोड़ा सा परे करो ना भी। आगे
میرا خواب تھا بنگالی سے باقی کنسا بنگالی سے اور پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی سے اور آصف شاہ صاحب کی بھی مہربانی بہت شامل سر ایک منٹ وہ جناب بورڈر بھائی مسئلہ ہے 72,403 مربع فٹ ہے. ملٹی پرپز ہال ہے سر 3,816 مربع فٹ. ورکشاپ ہے 3,205 اور الیکٹریکل جنریٹر اور گارڈ روم وغیرہ 632 فٹ. اور اس کا کل رقبہ جو ہے اس سائٹ کا وہ 50,8 ہے. اس میں پری کاسٹ باؤنڈری وال ہے جو 5,457 فٹ ہے. یہ ٹیپٹا کے اندر جو ہے یہ سر اس کی تعمیر ہو رہی ہے اور اس کی فرم جو ہے وہ MS7 ہے. باقی سر جو فیز 2 ہے اس میں ان کی جو انٹرنل روڈز اور اس میں سر ہاسٹل وغیرہ ہے, ماسک ہے, کیفیٹیریا ہے, وہ فیز 2 ہے. کل آپ کے فیز 1 کام کب سے اس میں سر یہ ہمارے پاس مین بلڈنگ ہے, یہ ورکشاپ ہے اور یہ ملٹی پرپز ہے. یہ سارا رقبہ سرکاری رقبہ ہے. میں پہلے سوال میں پوچھا کہ یہ رقبہ بغیر معاوضے کے لیے یہ تو سر سب سے بڑی ہے کہ سرکاری زمین مل جائے تو ہمیں لینڈ ایکوزیشن میں آج ہی رقم تو لینڈ ایکوزیشن میں چل جاتا ہے. نہیں, یہ بڑا بچا کے رکھا ہے یہ لوگوں کا بڑا یہ لکھپر والوں کی اور پیڑھی والے بروڑے والے کے نہیں, بڑے لوگوں کی نظر تھی بڑے عرصے سے یہ اس کے اوپر. لیکن یہ پہلے یہاں پہ میں پارک بنانا چل رہا جو ان کو شفٹ ہوا ہے رضوانی صاحب نے. اور پھر جب ٹیکنیکل کالج کی بات آ گئی, جب ہمارا سی پیک کا نظام یہاں سے کلوز ہوا تو سنتی زون والا, تو پھر اس بارے میں بات ہوئی. اس نے کہا جی کہ چلیں یہ بھی ہمیں کر دیں. پھر بعد میں اس کے لیے فنڈس کا مسئلہ تھا, فنڈس بھی تو اس کو 2 فیزز میں کیا گیا. چلیں اب ہو گیا. گنجائش ہو سکتا ہے مبارک ہو. یہ آگے الخار یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اس کی اسی روڈ کے اوپر, لیکن وہ آج کل آرمی والے ہیں وہاں پہ, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. لیکن یہ ایریا ایسا ڈیولپ ہو جائے گا نا کہ اگر لوگ, سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا لوگوں کو بھی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا قریبی علاقہ ہے, وہاں سے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. اس میں سر 5 مختلف ٹیکنالوجیز ہیں, سول, الیکٹریکل, میکینیکل اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور آٹومیبل. 500 داخلے سر ہمارے اس وقت جو VPC اور VPI ہے نا وہ ہمارے کرائے کی ہے. اچھا, اس کے لیے بھی اگر ہمیں تھوڑا مطلب 5 ایک نام مل جائے تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا کمپلیکس ہے. اب اسی کمپلیکس میں آپ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کریں گے, گنجائش نکالیں گے ابھی آہستہ آہستہ. آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں. لیکن کام تو آپ کا بیسیکلی ہے, آپ کا تو بیسیکلی کام آپ کا ہے. ٹیپٹا کے نمائندے نہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے, بہت شکریہ آپ کا. لاہور لیب آپریٹ کر رہا ہے وہ بھی اس پہ وہی بنا رہی ہے. پہلے سپریم کورٹ نے بڑے کوشچن ڈالے اس پہ, اس سے پہلے اور سب سے زیادہ زور دیا وہ یہی ٹیکنیکل کالج تھا. اس کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً وہ ہدایات بھی دیتے رہے اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتے رہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس میں یہ سر فہرست ہے. تو تعلیم و تدریس سے اس کا تعلق ہے ٹیکنیکل کالج کا کہ لوگوں کو سکلڈ ایجوکیشن بھی ملنی چاہیے نظری تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو یہ جناب منسٹر آپ کا ویژن تھا, جہاں تعمیر و ترقی میں آپ نے ہمیشہ پورے آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ اپنے ضلع کی بھی نمائندگی کی. وہاں ایجوکیشن کے ساتھ جو آپ کی بستی ہے
اس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں، اور آپ کو مبارکباد کہ یہ آپ کا خواب تھا اور آج اس کا سنگ بنیاد آپ نے خود رکھا۔ گورنمنٹ آزاد کشمیر کی یہ ترجیحات ہیں کہ پورے آزاد کشمیر میں برابری کی بنیاد پر وسائل کو اس طرح سے مختص کیا جائے کہ کوئی علاقہ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ تصور نہ کرے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ وہ روڈز جو علاقہ پاکستان کے ساتھ یا ضلعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، وہ پورے بھمبر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہماری میرپور اور بھمبر کی روڈ یہ 28 کلومیٹر ہے اور آلموسٹ تکمیل کے نزدیک ہے۔ اسی طرح سے بھمبر سے سمانی اور بھمبر سے برنالہ تک یہ خوبصورت روڈز وہ بن گئی ہیں۔ اس کے خوبصورت علاقے جو بیرونی ہندوستان کے لوگوں کو بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ راولہ کو اس کے لیے ایک پارک کی تعمیر کے لیے جو لوگوں کی وابستگی ہے آزاد کشمیر میں اور علاقہ پاکستان سے، سیالکوٹ، گجرات، جیلم، وزیر آباد، بلکہ لاہور تک، جب بھی کوئی بہت اہم اسپیشلی جناب منسٹر صاحب ان کی وجہ سے یہ آج بہت بڑا ممبر سے میرا ذاتی بھی تعلق ہے، میرا ننال ہے یہ ادھر، تو میں بڑا خوش ہوں آج کہ آج اتنا اچھا بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب وجاہ رشید صاحب، چیئرمین ٹیپٹا، جو اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب چودھری جمیل سلطان صاحب۔ جب بھوک لگی ہوتی ہے نا تو پھر دال اور روٹی کا اتنا مزہ آتا ہے۔ تو بھمبر میں اللہ کا کرم ہے، قائد محترم چودھری طارق فاروق صاحب، وہ یہ تعمیر و ترقی یہ ان کے نصیب ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ مزید کرم کریں۔ تو میں باقی جو پہلے جن معزز زماں نے خطاب کیا ہے وہ سرکاری افیسران تھے، کیونکہ میں سیاسی کارکن ہوں تو میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے اللہ کے فضل و کرم سے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، چودھری غلام حسین صاحب میرے بزرگ ہیں۔ مجھے جب سب سے پہلے انہوں نے ریسیو کیا تو مجھے خوشی بھی ہوئی، میرے والد صاحب کے دوست ہیں اور اس علاقے کی ایک سرکردہ شخصیت ہیں، تو میں انہیں چاچا کہتا ہوں۔ وہ یہ جو علاقہ ہے اس کے یعنی لکھپر جو ہے اور پنوڑیاں، اس کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے وہ مجھے ریسیو کر رہے تھے، تو مجھے دلی اطمینان ہوا کہ کچھ بزرگ ابھی ہیں جو سیاسی کاموں کو بھی اور اجتماعی کاموں کو بھی پسند کرنے والے ہیں، اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کی آج بھی بڑی تعداد جو ہے وہ بزرگوں کی بھی ہے، نوجوانوں کی بھی ہے۔ اپنے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا جی کہ لوگوں کو، میں نے خود اس سارے نظام کو، چونکہ یہ ایک سرکاری تقریب ہے، وہ سیاسی تقریب ہے نہیں ہے، بلکہ خالد سلطان صاحب کہہ رہے تھے آگے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا لگا ہوا ہے، یہ تو روسٹ کریڈٹ جاتا ہے سب سے زیادہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، کہ انہوں نے میری درخواست ہے یہ ٹیکنیکل کالج کی منظوری دی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھمبر ایجوکیشن کے حوالے سے، میں انصر یعقوب صاحب سے اور خالد صاحب سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ بھمبر کا جتنا محل وقوع ہے اس میں سے اگر ایجوکیشن کے ادارے بیچ میں سے نکال دیے جائیں تو باقی پھر بھمبر کی تاریخ ہی بچتی ہے۔ ان اداروں کی وجہ سے بھمبر میں رونق ہے، اور یہ ادارے جتنے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ بھی کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے سرکاری ادارے بھی بہت بہتر ہیں، اور ہمارے پرائیویٹ ادارے بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔
یہ جو بھمبر نالے اور گجرات روڈ کے درمیانی جگہ تھی، یہاں پہ چائنا والوں نے، آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک کے حوالے سے صنعتی زون بنانے کا اعلان کیا تھا. اس کو نظر لگ گئی اور وہ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا یہاں سے میپر کے لیے، کھڑی کے لیے. وہاں پہ بن سکے گا، میری دعا ہے بن جائے. لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی کہ اس کے متبادل آپ ہمیں یہاں پہ بھمبر میں یہاں پہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ٹیکنیکل کالج دے جائیں، تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا. انہوں نے اس میری بات کو تسلیم کیا. اور پھر لوگوں کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، عرفان سلیم صاحب جو ہمارے ایس ایس پی ایم ای پر ہیں، ان کے گھر میں چھنی ایک تقریب تھی، اس میں انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ میں کالج دوں گا. پتہ نہیں لوگوں کی یاداشت نہیں رہتی، تو اس لیے میں ذرا ریفریش کر رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا. پھر اس اعلان کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کی. اس میں ایڈمنسٹریشن کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن میرے ایک عزیز ہیں ظفر نبی بٹ صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ چیئرمین ٹیپٹا تھے، پھر اس وقت سیکٹری بھی تھے ہمارے عوان صاحب سے پہلے جو سیکٹری تھے عابد عوان صاحب پہ لگے، اس سے پہلے جو سیکٹری تھے وہ بھی اس میں شریک رہے. اور ظفر نبی بٹ صاحب نے بہت محنت کی اور اس کا جو بنیادی کام ہے اس کو ترتیب دینے میں اپنا کردار ادا کیا. پھر اے سی ایس ڈیولپمنٹ جو ہمارے ہیں جناب سید آصف علی شاہ صاحب، انہوں نے یہ جو ایک پروجیکٹ تھا اس کو ایک ایسا اسپیشل پروجیکٹ بنا کے جو ہے وہ لے کے آئے تاکہ یہ پورا آزاد کشمیر، یہ صرف بھمبر کے لیے نہیں ہے، یہ پورے آزاد کشمیر کے لیے. اور یہ جو ہمارا ملکہ علاقہ ہے پنجاب، جس کی آبادی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، بعض فیسلٹیز وہاں پہ وہ نہیں ہیں جو یہاں پہ ہیں. اور شکر کریں جو وہاں پہ فیسلٹی ہیں وہ کچھ یہاں پہ نہیں ہے اس علاقے میں. یہ سب نے مل کے ایک ایفرٹ کی اور سب سے بڑھ کے یہ جو لکھپر کے اور پنوڑیا گاؤں کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا رقبہ اس میں شامل کروایا بغیر معاوضے کے. اور یہ جو ہمارا سرکاری رقبہ تھا، ڈی سی صاحب نے آ کے ان کی ٹیم نے، جتنے تحصیلدار صاحبان تھے، افسر مال سے اے سی صاحبان تھے، ان سب نے مل کے اس کو اس قابل بنایا کہ یہاں پہ ہم. پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس کا وزٹ کیا، آصف شاہ صاحب نے اس کا وزٹ کیا اور اس کو قابل عمل بنانے کے لیے جو ہے وہ بہت کوشش کی. کے لیے اسپیشلی آصف علی شاہ صاحب نے، آصف شاہ صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ہم جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو اس کے لیے فنڈز ہم آپ کو مہیا کریں گے. اس کی 80 کروڑ پیسے سے زیادہ جو ہے وہ لاگت آ رہی تھی، تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. ان وسائل کو کم کرتے ہوئے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کے 2 پارٹ بنائے، 2 فیز کیے، تب جا کے یہ اس کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنایا جا سکا ہے. اور آج اس کا میں نے اللہ کے فضل و کرم سے سنگ بنیاد رکھا ہے. میری خواہش تھی وزیر اعظم صاحب رکھتے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ تمہارا ایک شوق تھا تو تم جا کے اس کو خود جو ہے یہ اس کا سنگ بنیاد رکھو. میں البتہ جب آؤں گا دورے پہ تو میں اس کو ضرور وزٹ کروں گا کہ اس کی پروگرس کیا ہے. میں ان تمام اداروں کا، تمام لوگوں کا بشمول جناب فاروق حیدر صاحب کے، جنہوں نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کردار ادا کیا، ان کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ ٹیکنیکل کالج جس کی ابھی مالیت جو ہے وہ 35 کروڑ روپے کے قریب ہے، اس میں پتہ نہیں میرے بچے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، میرا نہیں خیال، اس کے بعد اب شاید گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اس علاقے کے لوگ ہی جو ہیں ان کے بچے پڑھیں گے اور وہ بلا تخصیص پڑھیں گے، سب برادریوں کے، سب پارٹیوں کے. اور وہ بنیادی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ مقصود صاحب میری خواہش تھی وہ بات کرتے کہ جب تک اب آپ کا بچہ یا آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن
یا آپ کی بیٹی ٹیکنیکل شعبے میں آگے نہیں بڑھے گی، ملازمت اور کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، اس کی کوئی اس طرح کی اہمیت نہیں جو ایک ہماری عام سی تعلیم ہے۔ اب ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے، جس میں آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، آپ کے بی پی ایچ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، روڈ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، اس کے علاوہ اسکولوں کے اندر ہیں، کالجز کے اندر ہے، اس کے علاوہ فیکٹریوں کے اندر ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی یہ ایک پرائیویٹ ادارہ کام کر رہا ہے ڈیری بھٹا کے پاس، ڈوگ اللہ رکھا کے پاس، ایک ٹیلی فون کمپنی نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے اپنا بہت بڑا نظام۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو علم ہے، تو وہاں پہ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹیکنیکل لوگ ہیں۔ اگر وہ ٹیکنیکل نہ ہوں تو ان کو جاب ہی نہ ملے۔ یعنی میرے جیسا آدمی جو ہے وہ یہ جاب حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ٹیکنیکل ہیڈ نہیں ہوں۔ یہ جتنے کام ہیں، یہ کوئی ریڈیو بناتا ہے، کوئی ٹی وی بناتا ہے، کوئی ٹھیک کرتا ہے، کوئی الیکٹریسٹی کے شعبے سے منسلک ہے، یہ سارے کے سارے کوئی نرسنگ کا کام کرتا ہے، یہ سارے کے سارے شعبے جو ہیں وہ آج کل دنیا میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ان کی اگر ایکریڈیشن یونیورسٹیوں کے ساتھ ہو، ان ملکوں کے ساتھ ہو، تو آپ کے جو پڑھے لکھا جو نوجوان ہے اس کو جو ہے وہ بڑی جلدی جاب مل جائے۔ ہمارے ہیومن ریسورسز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ زمینداری بھی آج کل سائنس کا حصہ ہے۔ آج کل زمینداری جو ہے وہ پہلے والی نہیں رہے گی۔ جب یہاں پہ میں نے سولر ٹیوب ویل لگایا ہے یہاں پہ قریب ہی، لوگوں نے کہا یہ کیا ہوگا، تو اس سے پانی نکل رہا ہے اور وہ پانی خراب کر رہا ہے۔ یہاں پہ 2 پروجیکٹ لگے ہیں سولر ٹیوب ویل کے، پھر ایک دھندڑ میں لگا ہے، ایک آدھ کسی اور علاقے میں لگا ہے۔ تو یہ مطلب میرا صرف کہنے کا ہے کہ اب ہر ایک شعبے میں سائنس ہے، لیکن پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ ابھی تک ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو سائنس کی پوری ڈیفینیشن سے واقف نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ کھانا ٹھیک ہونا چاہیے، بیگ مال ٹھیک ہونا چاہیے، جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہیے، سروسز جن کا کام ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ کسی ایک شعبے میں آپ لمبی تان کے سو جائیں اور پیچھے نہ دیکھیں کہ اس شعبے میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو پھر آپ دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لوگ ڈیولپمنٹ کو کوئی کام نہیں سمجھتے، اور ایک خاص جماعت آئی، اس نے کہا کہ ڈیولپمنٹ بھی کوئی کام ہے، یہ تو روٹین میں ہوتا ہے۔ میں ادب سے گزارش کروں گا کہ روٹین میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری سوچ ابھی تک وہ نہیں ہے جو ایک آزاد سوچ ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں۔ فلاں بات نہیں ہو اس لیے فلاں نہیں آئے گا، فلاں بات نہیں ہو اس لیے فلاں نہیں آئے گا۔ میں کسی کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتا۔ ممبر میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میپر چوک سے لے کے جاتنا تک بلا معاوضہ سڑک دی۔ یہ چھوٹی مثال نہیں ہے، اپنی جگہ چھوڑ دی، پیسہ نہیں لیا۔ یہ بائی پاس روڈ میں بتا رہا تھا انصر یعقوب صاحب کو، ڈی سی صاحب کو بھی، کہ یہ بائی پاس روڈ جب میں نے پہلی دفعہ بنائی، ایک پیسہ میں نے کسی کو ادا نہیں کیا۔ لوگوں نے والنٹیرلی رضاکارانہ جو ہے وہ اپنی زمینیں دیں، اور آج ان کی پراپرٹی کی قیمت جا کے ان سے پوچھیں کہ پراپرٹی کی قیمت کیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، اور اس کو آصف شاہ صاحب ہر جگہ ہماری ایس سی ایس ڈیولپمنٹ پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھمر میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بھمر کی سوچ اچھی ہے، ڈیولپمنٹ والی سوچ ہے۔ ایک ساتھ وہ سوچ بھی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا کام آئے اس میں رکاوٹیں ڈالنا۔ یہ صنعتی زون جو بننا تھا، لوگوں نے کہا کہ 13 ارب روپے طارق فاروق کھا گیا۔ بڑے جیت لیڈر جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹس آئے کہ اس کا وجود تک نہیں تھا۔ ماسوئے آپ لوگوں نے لینڈ جو ہے اس کو ڈیمارکیٹ کرنا شروع کیا کہ آیا یہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، کتنی کاس اس کے بنے گی۔
یہاں پہ پتھراؤ ہوا کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا. کوئی پروجیکٹ ممبر کا ایسا نہیں ہے جس میں اسٹے آرڈر لے کے لوگ نہیں آئے، جنہوں میں لوگوں کو ایک حسد ہے، ایک جلن ہے. وہ یہ حسد اور جلن انسان کا سب سے بڑی موذی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا کہ چلتے کام میں رکاوٹ ڈالنا، پتھر پھینکنا بلا وجہ. اور ان کاموں میں وہ لوگ شامل رہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا 4 ماہ لیٹ ہوا، صرف یہ جو کمپنیوں کی لڑائی میں بڑے بڑے لیڈر آ کے گھس گئے اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ تک فیصلے ہوئے جا کے. اسی طرح اور بہت سے پروجیکٹ ہیں جن میں یہ کام ہوا. میں بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ایسی تمام لوگوں کو کہ باقی معاملات میں ہم دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو کہ کون کتنا بڑا پہلوان ہے، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں ان میں تو اتفاق رائے ہونا چاہیے. ان میں تو جس طرح میپر سے لے کے جاترا تک لوگوں نے بلا تخصیص پارٹی بلا تخصیص برادری جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے مکان کرائے، اپنی قبریں جو ہے وہ کھیڑی ہیں اور کھیڑ کے دوسری جگہ جا کے بنائی. اس حد تک کو قربانی دے سکتا ہے؟ یہ کام لوگوں نے کیا. یہ دونوں چیزیں ہیں. جمیل صاحب ذرا تھوڑے سے سخت ہو رہے تھے اور میں نے اس لیے یہ موازنہ پیش کیا کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے جو اس لیول پہ سوچتے ہیں. بمبر میں یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسٹیڈیم ہو، یہ بمبر کا جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے یہ ہو، پارک ہو، بمبر میں یہ جو یہ اپنا سیوریج کا سسٹم ہے یہ ہو، واٹر سپلائی ہو، اس علاقے کی سڑکیں ہوں، اس علاقے کے تعلیمی ادارے ہوں، یہ جو بھی بنائے گا اچھا کام کرے گا. اور جو نہیں بنا سکے ان کو آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بات کریں. میں بتا رہا تھا انصر یعقوب صاحب کو کہ یہ سڑک جو بنی ہے یہ یہاں سے لے کے پٹوڑیاں سے لے کے سمرالہ تک کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی پیسہ نہیں دیا. کونسل نے اس کے پروجیکٹ سے بنی ہے. میرے خلاف پراپاگنڈا ہوا کہ طارق فاروق نے یہ سارا رقبہ خرید لیا. لوگ دیکھیں کہ کون لوگ تھے جو یہ پراپاگنڈا کرنے والے. ایک ریکارڈ اٹھا کے کوئی دیکھ لیں، میرے خاندان کی ضرور ہے تھوڑی بہت، وہ تو خاندان والوں کو تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کوئی خرید کی ہو، کوئی بنائی ہو تو تب الزام دیں تو پھر میں کہوں کوئی ایک بندہ. اور یہاں پہ پراپاگنڈا ہوتا ہے یہ تو سڑک ہی ان لوگوں کے لیے بن رہی ہے. اب پراپاگنڈا ہوتا ہے جی کہ بمبر میں جتنا ڈیولپمنٹ ہے یہ کیونکہ ایک کمپنی ہے 7 سٹار، اچھی کمپنی ہے، کمپٹیشن میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، 7 بھائی ہیں، خاندان اچھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے محنت کرتے ہیں. اچھا جی یہ اتنے پروجیکٹ ہیں، پوری ٹیم ہے، پوری سوشل میڈیا پہ ٹیم متحرک ہے جی کہ یہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں یہ سارے وہ کیوں لے رہے ہیں. کوئی کام انہوں نے کمپٹیشن میں آئے بغیر نہیں لیا، کوئی کسی نے ان کو گرانٹ نہیں کیا، کسی نے ان کی مدد نہیں کی کسی معاملے میں. لیکن اس کے باوجود چونکہ کوئی کام کرے تو کسی کو بنے پہ گانے کا حسد اور جلن بمبر میں عطل مقدور جو ہے وہ آج کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا، میں سخت آدمی ہوں اس لحاظ سے، لیکن یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر باولپور میں کام کرے، بمبر میں کام کرے، ابھی ایک پروجیکٹ دیکھ کے خواجہ شوکت صاحب کر رہے ہیں تو انہوں نے ٹینڈر لیا ہے نا، ٹینڈر بھرا ہے، وہ پروسیجر ہے. یہاں پہ لوگوں نے وہ جو نظام بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ پھر بات کوئی اچھا لباس پہن لے، کوئی اچھی خوشبو لگا لے تو لوگ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہوں.